اسرائیل کی جانب سے سرخ گائے کی قربانی کی خبروں کے ساتھ انٹرنیٹ پر دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا کا کیا موقف ہے، آئیں آج آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ غافل مسلم یا حکمت الہی 8 اپریل کو مکمل سورج گرہن اور اس کے درمیان سرخ گائے کی قربانی، مسجد اقصیٰ کی شہادت، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بہانہ، کھودائی کے بہانے اور صندوق ڈھونڈنا جس میں سلیمان نبی کی انگوٹھی اور موسیٰ نبی کا عصا پڑا ہے، گلی گلی میں اعلان، نئے قرآن پاک لیں اور پرانے شہید قرآن پاک دے دیں۔ مطلب قادیانیوں کے لکھے ہوئے قرآن پاک کے مختلف اشاعت اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرب قیامت قرآن پاک کے حروف اڑ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق گھوڑوں پر سوار ایمان والے مسجد اقصیٰ کی محافظ یعنی عراق کے ڈرون اٹیک، اسرائیل کی تباہی، عرب کے بادشاہ کا قتل یعنی صدر صدام کو پھانسی چڑھنا، بہت بڑی عالمی جنگ حدیث کے مطابق یعنی اسرائیل اور فلسطین سے شروع ہونے والی، جس میں ایران، عراق اور یمن تک پھیل چکی ہے، یہ سب کچھ تقریباً ہو چکا ہے۔ 80% اور نیکسٹ رمضان یعنی عید تک 90% مکمل ہو جانا ہے۔ عنقریب 12ویں امام کا ظہور، عیسیٰ نبی کا نزول اور اس فریب زدہ منافقت حق و باطل کا اختتام و انجام شروع ہو جائے گا۔ غالباً 29 مارچ کو اسرائیلی دجال جھوٹے مسیحا کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے اور مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیں گے، اور 8 اپریل کو رمضان کے آخری دن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں جعلی مسیحا بلائیں گے۔ اس دن ایک تاریخی مکمل سورج گرہن ہوگا جو 375 سال سے نہیں ہوا، صدیوں پر محیط۔ سرخ ہیفر کی قربانی، سرخ گائے کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہے۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کسی میت کے ساتھ رابطے سے ہونے والی رسمی نجاست سے پاک کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے قربان کی جانے والی سرخ گائے کی فہرست یہ ہے۔ پہلی سرخ گائے موسیٰ علیہ السلام نے قربان کی تھی، دوسری سرخ گائے کی قربانی عزرا نے کی تھی، تیسری سرخ گائے سائمن دی جسٹ نے قربان کی تھی، چوتھی سرخ گائے یشمائیل بن پیاوی نے قربان کی تھی، پانچویں سرخ گائے کی قربانی مصری حنامل نے کی تھی، چھٹی سرخ گائے کی قربانی یشمائیل بن پیاوی نے کی تھی۔ اسی طرح 7ویں سرخ گائے حانمل مصری نے قربان کی تھی، 8ویں سرخ گائے کی قربانی مصری حنامل نے کی تھی، اور اسی طرح 9ویں سرخ گائے کی قربانی یشمائیل بن پیاوی نے کی تھی۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہیں، ان کے درمیان اہم فرق تھا۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی تعمیر نو سے منسلک پاکیزگی کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ جیسے سرخ گائے کی قربانی کے بارے میں بہت افواہیں پھیل رہی ہیں، اس کی منصوبہ بندی بیک اپ کے ساتھ کی گئی ہے۔ وہ ایک سرخ گائے کی قربانی نہیں دے رہے، لیکن اصل میں 5 سرخ گائے ہیں جن میں درجہ ذیل پر مشتمل کوالیفائنگ خصوصیت ہیں۔ وہ خالص سرخ ہونی چاہیے، ایک بھی سیاہ یا سفید بال نہیں، ایک کنواری ہونا چاہیے، عمر 34 ماہ سے 38 ماہ کے لگ بھگ ہونی چاہیے، اور قربانی کے وقت عمر 3 سال کے لگ بھگ ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو غالباً مارچ سے جولائی کے درمیان ہے، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں کی روایت ہے کہ وہ سرخ گائے کو مدرجہ بالا شرائط کے ساتھ قربان کرتے ہیں، اور صرف اس کے لیے شرائط کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا سبب بن سکتا ہے؟ یہ مقدس تورات کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز ہے۔ سلسلہ ایسا چلتا ہے: نمبر 1 سرخ گائے کی قربانی، نمبر 2 اوزار کو صاف کریں، نمبر 3 الاقصیٰ کو مسمار کرنا، اسی طرح نمبر 4 پر تیسرے مندر کی تعمیر، اور نمبر 5 پر جھوٹے مسیحا کی آمد یعنی دجال، اور نمبر 6 پر امام مہدی کی آمد، اور نمبر 7 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ سرخ گائے کی 10ویں قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی، مارچ کے آخر تک، جون تک اس کی جلد
गोश्त, खून और हड्डी समेत तमाम सामान को जलाकर पाक पानी में मिला दिया जाएगा और फिर वो पानी जिस्म को पाक कर देगा। पादरी कुर्बानी कर रहा है, जिसके बाद इसे तीसरे हैकल की बुनियाद के इर्द गिर्द 7 बार छिड़का जाएगा। ये मसीह के दौर, दज्जाल के दौर का इस्तकबाल करेगा। जो कुर्बानी जैतून के पहाड़ पर की जानी है, जो केदरो वादी के रास्ते मंदिर में शामिल होती है। जैसे ही ये होगा, अल-अक्सा को मुनहद्दम कर दिया जाएगा और इसके नतीजे में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। कुर्बानी की जगह का इंतखाब किया गया है और गाय बेदाग खालिस कुंवारी एक साथ से इसराइल पहुंचा दिया गया है। दज्जाल मशरिक़ से अपने आप को ज़ाहिर करेगा। इसका ताल्लुक़ यहूदी ख़ानदान से होगा। इसे आम तौर पर एक आँख का अंधा बताया जाता है। इसकी पेशानी पर लफ्ज़ काफ़र लिखा जाएगा और वो यरूशलेम को फ़तह करके पूरी दुनिया का सफ़र करेगा। मक्का और मदीना के अलावा हर शहर एक झूठे मसीहा के तौर पर बहुत से लोग इसके फ़रेब में आकर इसकी सफ़ों में शामिल हो जाएंगे। इसकी मदद शयातीन की फ़ौज करेगी। इसकी मर्ज़ी के सबब सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद हमायती यहूदी होंगे, जिनके लिए वो खुदा की मानद होगा। इसकी वापसी पर बहुत से कमज़ोर ईमान वाले लोग इसकी ज़द में आएंगे। इसके आने के बाद हमारी बेटियों और बीवियों को घरों में रहना नामुमकिन हो जाएगा। सूरह कहफ की पहली 10 आयत और आखिरी 10 आयत हमें दज्जाल के फितने से बचा सकती हैं। सूरह कहफ की पहली 10 आयत हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। इसे रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करें। ये कोई मजाक नहीं है। बराए मेहरबानी इस हवाले से आगाही बढ़ाने की कोशिश करें। ये हमारी उम्मत का सबसे बड़ा, सख्त और मुश्किल फितना है और हम में से बहुत लोग इससे नावाकिफ़ हैं। बराए करम इसके बारे में जानें, अपने ईमान बचाने की कोशिश करें, क्योंकि दज्जाल हमारे ईमान से खेलने वाला है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।